اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے خنزیر کے گوشت کے کھانے کے نقصانات۔ آپ کی خدمت میں ایک آیت کی تلاوت کی تھی جس میں ارشاد ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے، ودم ولحم الخنزیر، اور اس نے خون کو حرام قرار دیا ہے اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو ہم مسلمانوں کے نزدیک، حتیٰ یہودیوں کے نزدیک یہ گوشت کھانا حرام ہے، لیکن دنیا میں اس کو بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے اس کے گوشت سے، اور ہم شاید مستقیم تو نہ کھا رہے ہوں لیکن غیر مستقیم طور پہ ہمیں کھلایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، مختلف دواؤں کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ جو ہم خاص طور پہ جو باہر سے آتے ہیں کیپسول وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، کہ ان کے اوپر جو خول ہوتا ہے وہ اسی سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جیلاٹین ہوتی ہے کہ عموماً مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں وہ زیادہ تر کس سے بناتے ہیں؟ گائے کی ہڈیوں سے بنائی جاتی ہے اور اس کے چمڑے سے بنائی جاتی ہے، جبکہ جو باہر سے آتی ہے زیادہ تر وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ سور اور خنزیر کے چمڑے اور اس کی ہڈیوں سے بنائی جاتی ہے، اور چونکہ یہ سستی ہوتی ہے تو لہٰذا بہت سارے جو تجار ہوتے ہیں، جو خریدنے والے اس کو ترجیح دیتے ہیں کھاتے خریدتے وقت، استعمال کرتے وقت۔ تو اسی سے ہماری آئس کریم بنتی ہیں، اسی سے ہماری ٹافیاں، مٹھائیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اور ہم جو ہے نا کہہ رہا ہوں کہ غیر مستقیم طور پہ ان سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ہمارے بدن کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ آج تاثیر ہوتی ہے، وہ ہمیں وہ معنویت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو احادیث میں اس کے بارے میں ارشاد ہوا، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، اور جو خنزیر کا گوشت ہے اما لحم الخنزیر، اور جو خنزیر کا گوشت ہے فإن اللہ تبارک و تعالی مسخ قوما فی صور شتى، خداوند عالم نے قوموں کو کیا کیا؟ مختلف صورتوں میں مسخ کیا، بعض کو شبہ الخنزیر کیا، بعض کو خنزیر کے اور سور کے مشابہ مسخ کیا، بعض کو بدروں کے مشابہ، کرت کے مشابہ کیا، اور بعض کو جو ہوتے ہیں ریچھ وغیرہ ان کے مشابہ مسخ کیا۔ اور جو مسخ شدہ تھے ان سے جو مشابہ جانور تھے ان کا کھانا خداوند عالم نے حرام قرار دیا تاکہ لوگ ان سے استفادہ نہ کریں، اور ان کی عقوبت اور جو عذاب ہے ان کے اوپر، جو لوگوں کے اوپر، تو اس میں بھی کمی نہ ہے، اس میں بھی تخفیف نہ ہو۔ اس طرح جو احادیث کے علاوہ جو معنوی حوالے سے بھی اس کے نقصانات ہیں، روحانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے بھی اس کے نقصانات ہیں، اور جسمانی اور بدن کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس کے گوشت کو۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر ان کے نقصان کو ختم کیا جا سکے، مثال تو ایسے کیمیکل استعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے سور کا گوشت کھایا جائے اور کوئی نقصان نہ ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے لیے کھانا اس کا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نہیں، یہ پھر بھی کھانا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے حرام ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے علتیں کشف کی ہیں یہی ہوں، بلکہ اور یہ علت یعنی ہم اس کو ایک کہتے ہیں یعنی علت منصرہ اور علت غیر منصرہ، تو ہمیں نہیں پتا کہ صرف یہی جو بیماریاں آئی ہیں اس کی وجہ سے حرام ہے، ممکن ہے اور بہت ساری علتیں ہوں جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا آپ اس کو کیمیکل کے ذریعے سے ختم کر کے اس کے مضرات کو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کے معنوی اور اخلاقی نقصانات کیا ہیں کہ حتیٰ مغربی ممالک میں بھی یہ جو سور ہے، یہ خنزیر، یہ ایک بغیرتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، حتیٰ اس حد تک یہ بغیرت ہوتا ہے کہ اپنی جو اس کی مادہ ہوتی ہے وہ دوسرے خنزیروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسے وہ لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے گوشت کھاتے ہیں اور جو اس کے گوشت سے استفادہ کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی صفات چلی جاتی ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بغیرت ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ غیرت مند انسان کبھی زنا نہیں کرتا، اور جو غیرت مند نہیں ہوتا اور اس طرح کی جنسی بیماریوں کی طرف، یعنی جس طرح اس کے اندر ایک جنسی بیماری ہے اس طرح دوسرے وہ لوگوں کے اندر بھی یہ جنسی بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جسمانی اس کے نقصان ہیں ان میں ایک کیا ہے کہ اس سے خونی پیچس وغیرہ لگ جاتے ہیں، اور کیوں؟ اس کے اندر بلینٹی ڈیوم کیڑے ہوتے ہیں
اس کی وجہ سے یہ پیچس لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی مشکل ہے کہ جو انفیکشن کی وجہ سے یرکان ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے؟ یہی سور، کتے اور چوہے کے پیشاب سے جو آلودہ پانی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آج کل جو اس کا سب سے اہم منبع جو اس بیماری کا کشف کیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ سور کے پیشاب سے آلودہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ وغیرہ اس کا جو گوشت کھاتے ہیں، ہاتھ وغیرہ سرخ داغ بن جاتے ہیں ہاتھ کے اوپر، اور اس کے علاوہ ان میں سوجان اور درد ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے سور کے گوشت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر چربی اور یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض بیماریاں آتی ہیں، جیسے تصلب الشرائین ہے، رگوں کا سخت ہو جانا، جوڑوں کا درد ہے اور مسمومیت وغیرہ۔ حتیٰ یہ اتنا یعنی بیہودہ ہے، اتنا یعنی وہی اس کے اندر آلودگی ہوتی ہے کہ اپنی نجاست کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے، جانوروں کی، انسانوں کی نجاست بڑے شوق سے یہ کھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر میکروب اور جراثیم ہوتے ہیں۔ حتیٰ یہ اس حد تک آلودہ ہوتا ہے کہ اگر ویسے عام حالات میں ہمیں 2 سے 3 مرتبہ برتنوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو دھونا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چاڑ لے تو اس کو 7 مرتبہ وہی اس کو دھونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ کدو کیڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو کم اشتہائی کا اور درد کا احساس ہونا، اسہال اور اس طرح قبض کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا وہی زہریلے مادے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خود جو ہے نا بہت سارے نقصان دہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حتیٰ یہ اس حد تک اس کے اندر وہی زہر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ خطرناک سے خطرناک ترین زہر بھی اس کو کم نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر اس کو سانپ ڈس لے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، سانپ ڈسنے کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب یہ مرتا ہے تو عام جانوروں کی نسبت بیکٹیریا اور دیگر طفیلیہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ جلدی اس کو بدن کو، اس کے مردہ بدن کو ختم کرتے ہیں اور اسے زیادہ کھاتے ہیں اس کو۔ اور اس کے علاوہ کیا اس کے جو مشکل ہوتی ہے، عام گوشت جو ہوتا ہے اگر اس کو درجہ حرارت پر پکایا جائے تو اس کے اندر جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جراثیم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اور انسان کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں اس خنزیر کے گوشت کی وجہ سے آتی ہیں، جیسے ہیضہ ہے، ٹائیفائیڈ ہے، گنٹھیاں ہے اور مثانے کا انفیکشن وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے گوشت میں مختلف زہریلے مواد اور جراثیم گردش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اس کے پاؤں میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے جو ہے نا بیرونی جراثیم اس کے پاؤں کے اندر اس کے ذریعے سے داخل اس کے بدن میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری علتیں ہیں جو ابھی تک کشف نہیں ہوئی، اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کے علتیں بیان کی جاتی ہیں جو یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سارا اس کو بیان کیا جا سکے۔ تو الغرض یہ کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے جو چیزیں مفید تھیں ان کو ہمارے لیے حلال، اور جو ہمارے لیے مضر تھیں ان کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور سور کا گوشت، اس کے دوسرے چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام قرار دی ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ بیماریوں کا اور نقصان کا سبب ہے، ہمارے لیے مانی حوالے سے بھی نقصان کا سبب ہے، روحانی حوالے سے بھی نقصان کا سبب ہے، اور بدن کے حوالے سے بھی نقصان کا سبب ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔